السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النشرہ آیت نمبر 1 سے 10 سے قرآن لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ نہیں کھول دیا؟ کیا فرماتا ہے رب العزت اس آیت میں؟ اللہ فرماتا ہے اس وقت میں یہ جب آیت نازل ہوئی، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے نبوت ملنے کے پہلے، کہ جو حالت تھے اس وقت میں کہ لوگ جو من مانی کرنے کو تلے تھے، پھر باوجود اس کے کہ ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، کیونکہ پہلے کتابیں بھی موجود تھی، پہلے یہود و نصارہ تھے نا اس وقت میں، لیکن پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا کتابوں کو، اور خود کا دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ان کے بزرگ جس کے مطابق چلتے تھے وہ دین پیش کرتے تھے، اندھی تقلید میں مبتلا تھے۔ قرآن میں آئے تھے نا کہ انہوں نے کیا کیا کہ گدھوں جیسی کتابیں لاتی، جو اللہ کی کتاب تھی اس کو چھوڑ دیے تھے۔ آج بھی موجود ہے، آپ کو دکھے گا عیسائیوں میں، کہ انجیل نہیں پڑھتے۔ ایک مخصوص جو خاص ایک انسان ہے وہ انجیل پڑھے گا، اس کو جیسے چھپا کے رکھ دیا گیا، لیکن بائبل پڑھتے کتنی 27 بائبل، پھر ریڈ لیبل بائبل وہ الگ ہے اس میں۔ جیسے انجیل کسی کے سمجھ میں نہیں آتا، وہ جو اللہ کی کتاب ہے تو کسی کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ہم بتائیں گے، ہم سمجھائیں گے آپ کو بائبل کے ذریعے سے، پھر اس میں بائبل میں بھی ریڈ لیبل بائبل، اس سے سمجھائیں گے اب یہ ہے اسلام، اللہ ایسا چاہتا ہے۔ تو اس میں ساری ایسی چیزیں کہ اللہ کی جو بات تھی اس کو ایک طرف رکھ دینا، اور من گھڑت چیزیں، الگ الگ واقعات، من چاہا دین، وہ دین کی وہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، غار حرا میں جاتے تھے، تاریخ میں ملتا باقاعدہ کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اللہ کے دین کا کام کیسا کروں، کون سی ایسی سبیل ہے کہ میں اللہ کا کام کروں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا تھوڑی علم تھا نہ، اللہ نے بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو ہم نبوت دینے والے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کا فیصلہ تھا اللہ کا، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کے لیے جو قسمت جو فیصلہ رہتا وہ اللہ کے پاس میں پہلے سے طے ہوتا، طے شدہ معاملہ۔ لیکن اللہ کا ضابطہ بھی یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ طلب والے کو دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب تھی کہ یہ محسوس کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی ایک اللہ ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، لیکن میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیا کروں، یہ طلب تھی۔ تو کیا پھر سینے میں طلب کہاں رہتی انسان کی؟ یہاں رہتی سینے میں، دل جھڑتا انسان کا۔ آج بھی جو اللہ کی بات کو سمجھنا چاہتا اور لوگوں تک کے پہنچانا چاہتا، باوجود اس کے پاس میں کوئی سورسز نہیں ہوتے، لیکن اس کا دل تڑپتا، دل جھڑتا کہ اللہ قرآن پہ ایمان ہے میرا، لوگ بتاتے، اور قرآن میں کیا ہے وہ صحیح معنوں میں میں سمجھ نہیں پاتا، تو اس کا دل ٹوٹتا، اس کا دل میں ایک الگ بوجھ محسوس ہوتا، وہ چاہتا کہ اللہ میں سمجھ جاؤں تیری بات کو، تاکہ میں اس کے مطابق زندگی بسر کر لوں اور لوگوں تک کی بھی وہ چیز بتا دوں تیری صحیح معنوں میں اسلام کیا ہے۔ تو پھر جس کے دل میں طلب ہوتی تو اللہ دے ہی دیتا اس کو وہی چیز فطری دین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں طلب تھی، اس وقت میں نبوت کے دروازے کھلے تھے، اور طے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینا ہے، کیونکہ اس کے پہلے کی کتابوں میں باقاعدہ مینشن تھا، لکھا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ نبوت کا دروازہ تو جب قرآن آیا تو پھر آیت نازل ہوئی، اس کے بعد میں نبوت کا دروازہ بند ہوا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا اللہ نے، تو اس وقت میں نبی بنانے کے ساتھ میں معجزہ کا دروازہ بھی بنا، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جیسا پہلے کے رسولوں کو معجزے دیے گئے تو آپ بھی کوئی معجزہ لے کر آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش ہوتی تھی، آیت نازل ہوئی سورہ انعام آیت نمبر 35 میں کہ تم ان کے خواہش کے مطابق اگر تم چاہتے کہ کوئی ہم معجزہ دے دے تو ہم تو دینے والے ہیں نہیں تم کو، اگر آپ کو چاہیے تو آسمان میں سیڑھی لگا لو اور زمین میں سرنگ بنا لو اور لے آؤ ان کے لیے کوئی معجزہ۔
اس طرح سے اللہ نے کہا. تو گویا کہ آپ وسلم کے لیے بھی معجزے کا دروازہ بند، اور آپ وسلم کے بعد میں نبوت کا دروازہ بند. تو آپ وسلم کے سینے میں تڑپ تھی، تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ غار ہیرا میں جاتے تھے آپ وسلم، تو آپ وسلم کو نبوت ہی مل گئی وہاں پر. پہلی آیت جو نازلی اقرا بسم ربک الذی، اور آپ وسلم بالکل گھبرا گئے، ٹھنڈ لگنے لگی آپ کو. ہمیشہ جاتے تھے، اللہ نے نبوت دے دی. پھر ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بتایا کہ ٹھنڈ لگ رہی مجھے. آپ نے کیا فرمایا کہ اس وقت میں رسول نہیں بنے تھے آپ، یعنی رسول تو بن گئے تھے، اللہ کے پاس میں ڈکلیئر تھا، ہو گیا تھا، پہلی آیت نازل ہو گئی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ مجھے نبوت کے فریضے سے اللہ نے سرساز کر دیا کر کے. ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وہ بات کا ذکر ان سے کیا. ان کے چچا صاحب بھائی ہے، چچا جو عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو نوٹیفیکیشن جب ہوا ہے وہی ہے جو ہم انجیل میں اس کے پہلے کی کتاب میں جو درج ہے، ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یہ جو آیت نازل ہوئی ان کو تو نبوت ملی، یہ نبی ہے. تو انہوں نے اس وقت میں ایمان لا دیا کہ نبوت، اللہ نے ان کو نبوت کے فریضے سے سرساز کر دیا، سرفراز کر دیا. اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک اندیشہ ظاہر کیا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ان کو مکے سے ہجرت کرنی پڑے گی. اور وہ وقت اگر میں رہا حیات زندہ، اس وقت میں رہا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور مدد کروں. یہ چیز تو ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں دلاسا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو صادق و امین ہو، آپ کو اللہ یوں ضائع تھوڑی کرے گا. اپنی بعد میں ذکر کیا تھا، اس وقت تک کہ ان کو معلوم تھا کہ نبی بنے. پھر جب وہ ذکر کیے تو پھر ان کو پتہ چلا کہ آپ نبی، وہ نبوت مل گئی. یہ چیز کیا ہم نے آپ وسلم کے لیے آپ وسلم کا سینہ نہیں کھول دیا کہ جو آپ پریشان تھے کہ اللہ کی بات، جیسا قرآن میں آیت ہے کہ ہم نے آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. ایسا علم، قرآن ایسا علم ہے کہ جو آپ وسلم اس کے پہلے نہیں جانتے تھے. پھر آپ وسلم کو تو لکھنا پڑھنا آتا تھا، لیکن آپ امی تھے. تو امی کے معنی یہ نہیں کہ ان پڑھ، امی یعنی نہیں جاننے والا. وہ بات اللہ کی جو آپ وسلم نہیں جانتے تھے، تو وہ ساری جانکاری قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے آپ وسلم کو اللہ نے دی. امی کا مطلب یہ نہیں، آپ وسلم تو ایک کامیاب بزنس مین تھے. اس لیے تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ وسلم کو خود نکاح کے لیے پرپوز کیا تھا، ان کے ساتھ میں بزنس کرتی تھی. تو کیا ہم نے، یعنی اللہ نے آپ وسلم کے لیے آپ وسلم کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اللہ بتلا رہا ہے آپ وسلم کہ ہم نے آپ کے سینہ نہیں کھول دیا. ہم نے جو آیت نازل کی وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہے. وہ ڈائریکشن، آپ کیسی ڈائریکشن، کیسا زندگی گزارنے کا طریقہ جو آپ پر ہم نے نازل کرنا شروع کر دی، وہ چیز بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور کیا آپ وسلم سے وہ بوجھ نہیں اتار دیا؟ آیت نمبر 2 میں کون سا بوجھ جس کے لیے آپ وسلم پریشان تھے کہ ایک اللہ تو ہے لیکن ایک اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے کہ وہ میں کر گزروں؟ وہ بوجھ کیا آپ وسلم سے وہ بوجھ نہیں اتار دیا؟ کون سا بوجھ جس سے آپ پریشان تھے؟ جب آیت نازل ہوئی، وہی نازل ہوئی، تو آپ وسلم کا بوجھ اترنے لگا. بات صاف ہونے لگی کہ ہاں یہ چاہتا ہے اللہ مجھ سے، پہنچا دو. آیتیں ہیں نا، کہہ دو. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دو. لوگوں نے بعد میں سوال بھی کیے، اور پھر ساری وہی سارے آدیش اللہ نے دیا کہ ان سے کہہ دیجیے. پھر وہ آیا ایسا ایسا اس طرح سے، اور آپ وسلم سے وہ بوجھ نہیں اتار دیا. آپ وسلم سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ جھکا دی تھی. کون سا بوجھ کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کمر جھک گئی تھی، پریشان ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے غار حرا میں جاتے تھے، تو وہ تذکرہ اللہ کا، وہ یاد دہانی دلوا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جس چیز سے پریشان تھے، آپ کچھ جاننا چاہتے تھے، تو وہ جانکاری، وہ گائیڈ لائن ہم نے آپ کو دی یا نہیں دی؟ آپ کا سینہ کھل دیا، وہ بوجھ اتر گیا سینے میں، یعنی دل میں بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ جھکا دی تھی کہ آپ سوچتے تھے میں کیسا کام کروں اللہ کے دین کا، میں کیسے زندگی بسر کروں، میں کیسے لوگوں کو بتاؤں کہ صحیح معنوں میں زندگی کیا ہے، زندگی کے صحیح معنی، زندگی کیسے جی جاتی حق کے ساتھ میں. وہ سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بلند کر دیا. پھر آیت نمبر 4 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بلند کر دیا. کس کا تذکرہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، یعنی صرف ان کا اپنی ذات کا تذکرہ. یہاں وہ مراد ہے جو تو ہمارے لیے ہم سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی تذکرہ بلند ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بلند کر دیا.
کون سا تذکرہ؟ وہ تذکرہ جو آپ وسلم کی چاہت تھی. کیا چاہت تھی آپ وسلم کی؟ یہ چاہت تھی کہ لوگ میری عزت کرنے لگے. کیا یہ چاہت تھی کہ لوگ مجھ پر یقین کرنے لگے، لوگ میرے کو امین سمجھنے لگے؟ ارے آپ وسلم کو تو صادق سمجھتے ہی تھے لوگ، آپ وسلم کو امین بھی سمجھتے تھے. لیکن وہ تذکرہ، اللہ کا تذکرہ کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے، یہ جو نشانیاں ہیں اس چیز کو محسوس کیا آپ وسلم نے. اور اس کے بعد میں خود کی زندگی کیسی گزاروں، اور انسان کے ساتھ میں کیسا ویوہار کرنا چاہیے، انسان کا انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، خدمت خلق کس انداز سے ہونا چاہیے. ایسا طور طریقہ، ایسا دین، ایسا وے آف لائف، ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ کے مطابق، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہم نے، یعنی اللہ نے آپ وسلم کا تذکرہ بلند کر دیا. آپ وسلم کا تذکرہ یعنی وہ تذکرہ جو آپ وسلم کا تذکرہ تھا. کون سا تذکرہ؟ اللہ کا تذکرہ. وہ بات کہ اللہ کی کیا بات ہے، وہ چاہت، وہ تذکرہ بلند کیا کہ آپ وسلم پر آیت نازل ہوئی اور پھر آپ وسلم کو تذکرہ اللہ نے بلند کیا، نبی بنا دیا. بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. کیا فرمایا کہ آپ مشکل میں تھے، آپ پریشان تھے، آپ چاہتے تھے کہ اللہ مجھ سے کچھ کام لے لے، تو پھر زندگی کیسا گزاروں؟ اس مشکل میں تھے آپ. تو کیا ہے، اللہ اپنا قاعدہ بیان کر رہا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فطری دین ہے. جب بھی کوئی مشکل ہوتی تو یہ سمجھ لینا چاہیے ہم نے کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے اس میں. جیسے امتحان ہوتا نا، تو امتحان میں اسٹڈی کرنا پڑتا، راتوں کو جاگنا پڑتا، پڑھنا پڑتا، صبح اٹھ کے پڑھو، پھر پیپر دیتے وہاں پر، تو وہاں پسینہ جاتا، فیل نہیں وہاں پر پیپر کی جگہ پر دیے جا رہا ہے پیپر، بس پریشانی میں دیے جاتا ہے. امتحان جو ہے، امتحان یعنی پریشانی ہوتی ہے. چاہے دنیا کا امتحان جو ہم پیپر دیتے وہ، چاہے اللہ کا امتحان. اللہ نے بتایا نا قرآن، آزمانا تو اللہ کی سنت ہے، ہم تمہیں جان نہ مال کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش نہیں. تو گویا کیا ہے، مشکل چیز. تو ہر مشکل کے بعد میں جب آزماتا اللہ تعالیٰ تو اس کے بعد میں انعامات دیتا. پھر ایسی فطرت میں جب ہم پڑھتے بڑے سے، تو پھر کیا بنتے؟ پڑھنے کے بعد میں ڈاکٹر بنتے، انجینئر بنتے. کیا تو پنکھا نصیب نہیں ہو رہا تھا، کیا تو بس میں دبتے دباتے جاتے تھے گاڑی میں. اب کیا ہے، اے سی گاڑی میں، صاحب اے سی گاڑی میں جا رہے ہیں، صاحب عزت بھی مل رہی، اے سی گاڑی بھی مل رہی، اے سی گاڑی میں سفر، چیمبر الگ سیپریٹ، ایک روم میں 10-15 بچے پڑھتے تھے، اب چیمبر ملا. مشکل کے بعد میں کیا آسانی، ایک سیپریٹ چیمبر ملا، اے سی لگا ہے. جو ساتھ میں پڑھتے ہیں نا بچے، جو کلاس میٹ ہوتے جو لوگ، جب کوئی کامیابی کو بلندی کو چھو لیتا دنیا کے حساب سے، تو وہ حیرت کرتے کہ ارے یار یہ وہی شخص ہے جو سی او بن گیا، چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کلیکٹر بن گیا. ہمارے ساتھ میں پڑھتا تھا، یہ بڑی مشکلوں سے پڑھا. لائن چلے جاتی تھی تو موم بتی میں پڑھتا تھا، ہمارے روم میں فین تک کی نہیں تھا، ہم پڑھتے تھے. یہ بڑی محنت کرتا تھا، بڑی مشکلوں سے پڑھا. آج وہ دوست رہتا، جا کے ملتے، صاحب کتنی مشکلوں سے پڑھا آپ نے، ہم کو معلوم ہے. وہ پرانے دن یاد کرتا کہ ہاں بہت مشکلوں سے پڑھا میں. آج دیکھیے صاحب آپ کے پاس چیمبر میں کولر، اے سی، 2 اے سی لگے ہیں، 4 چپراسی آپ کے اندر میں. جس بابو کو بلاتے، گھنٹی بجا کے بابو آتا، آپ کو حکم مانتا. اس وقت میں آپ کوئی چیز مانگتے کسی سے، تو کوئی دوست یا کوئی راستے سے چلنے والا یا کوئی جو رحم دل ہوتا، وہی آپ کو چیز پرووائڈ کرتا تھا. ورنہ لوگ اپنی چیزیں تک کے واپس میں دینے کو تیار تھی. ایسی مشکل. تو مشکل کے بعد میں کیا ہے، مشکل یعنی امتحان. ہم یہ سمجھیں کہ ہر مشکل کے بعد، ہر دشواری کے بعد، مطلب ہر امتحان کے بعد کیا ہے، آسانی ہے. ہر امتحان کے بعد میں کامیابی ہے، ہر آزمائش کے بعد میں کامیابی ہے. کہ آزمائش میں اترو گے تو کامیابی تمہارے پیر چھوئے گی. بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ فرما رہا ہے، جنرل قاعدہ آپ سے کو دلاسا دے رہا ہے، یقیناً ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے. پھر اللہ بتا یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے. بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو تو عبادت میں مشغول ہو جاؤ. پھر کس سے فارغ ہو جاؤ؟ اب لوگ کیا سمجھتے کہ دنیا داری جو دن چریہ ہے،
दुकान पे बैठे हुए है या और कोई बिजनेस में मुब्तला है, प्लाटों का बिजनेस, दवाखाने में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उससे फारिग हो जाओ तो फिर क्या पढ़ो, इबादत करो, नमाज। उससे फारिग हो जाओ तो उसके बाद में फिर नमाज पढ़ो। उल्टा समझते हैं असल में क्या है, फ्लो इधर से इधर है कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, क्योंकि नमाज क्या है, एक टाइमिंग के साथ में है, 5 वक्त में, तो वो नमाज पढ़ो, और जब वो नमाज का ड्यू टाइम में हम नमाज पढ़ लिए, उससे फारिग हो गए, तो फिर काय में लग जाओ, इबादत में लग जाओ। इबादत यानी इताअत, फर्मा बरदारी, दिनचर्या। नमाज क्या असल में दुआ है, तो दुआ से हमको फारिग होना है कि अल्लाह से दुआ। सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं होती। सूरह फातिहा है क्या है, दुआ है कि अल्लाह चला दे हमको नेक राह पर, ऐसे लोगों की राह, ऐसे लोगों की जो मातूब नहीं हुए थे, कामयाब जो हुए थे, ऐसे लोगों की राह। सूरह अल हिज्र में 7 चाबी वाली आयत जो बार बार पढ़ी जाएगी, कई बार पढ़ी जाती है सूरह फातिहा। जितनी बार हम नमाज पढ़ते हैं, हर 2 रकात में 2 बार, 4 में 4 बार, जितने रकात नफिले पढ़े जाती दुनिया में, कितने ही लोग सूरह फातिहा कितनी बार पढ़ते। बस जब आप ससुर फारिग हो जाओ, किससे फारिग हो जाओ, दुनियादारी से नहीं, नमाज से। इसलिए उस पर भी मेरा दर्स है, लब पर नबी नबी और नमाज कभी कभी। बिल्कुल सही है, हम ऑब्जेक्शन लेते हैं कि भाई ये क्या है, लब पर नबी नबी और नमाज कभी कभी पढ़ेंगे। हाँ कभी कभी है, नमाज फ़र्ज़ है वक्त की पाबंदियों के साथ में, और आप ससुर को दुरूद शरीफ जब भी नाम आए उस वक्त में पढ़ना पड़ेगा आपको, 24 तास सेवा है। हर वक्त हम जितने कसरत से दुरूद पढ़ सकते पढ़े, हम अल्लाह का नाम ले, आप ससुर का नाम जब भी आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको दुरूद शरीफ पढ़ना मस्ट है। तो नमाज कभी कभी है, और लब पर नबी नबी हमेशा है। अल्लाह के नबी का नाम, जिस शख्सियत ने, जिस पर्सनैलिटी ने हमको अल्लाह की पहचान कराई सही मानों में, कैसी कैसी तकलीफ बर्दाश्त करके, जिस पर ये आयतें नाजिल हुई, अब जो एज इट इज़ आप सब ने हम तक के पहुँचा दी, ये ज़ाब्ता जो उनके लिए था अब हमारे लिए है एज इट इज़, कि हम पर भी कोई दुश्वारी आए, हमारे भी सीना, हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह खोल दे। तो खोलने का मतलब ये नहीं कि हमको नबूवत दे दे, नबूवत का दरवाज़ा बंद, कुरान समझ में आना शुरू हो जाए, हमारे कुरान पर अमल करना हमारा आसान हो जाए, कुरान लोगों तक के, मानव जाति तक के, इंसानों तक के पहुँचाना हमारे लिए आसान हो जाए। जो हमारे भाई है कि जो कुरान को सिर्फ तिलावत तक के महदूद रखे, अरबी मतन तक के, उन तक के पहुँचाना आसान हो जाए। ऐसे ज़राए अल्लाह ताला ऐसे सोर्सेज पैदा करे कि कुरान लोगों तक के, सारी इंसानों तक के पहुँचे, और खुसूसी तौर पर ईमान वालों तक के हर ज़बान में पहुँचाना आसान हो जाए, किसी तरह का कोई संकोच ना करते हुए। बस जब आप सब फारिग हो तो इबादत में मशगूल हो जाओ, मतलब नमाज से फारिग हो तो इबादत में। खाना खाएंगे तो भूख मिटेगी, नहीं भूख मिट जाएंगे फिर खाना खाऊंगा। पानी पिएंगे तो प्यास मिटेगी, नहीं प्यास मिटेगी बाद में पानी पीऊँगा, प्यास मिटेगी तो पानी क्यों पिएगा फिर। तो वो चीज़ है, असल में क्या है, मकसद को फौत करके आयतें समझाई जाती हैं हमको, कैसा कि इबादत, बस जब आप फारिग हो तो इबादत में मशगूल हो जाओ। तो क्या दुनियादारी से फारिग, दुकान से फारिग हो जाएंगे तो फिर मैं इबादत में जाऊँगा, नमाज पढ़ूँ। अरे नहीं भाई, नमाज से फारिग होंगे तो फिर इधर पढ़ेंगे आप। नमाज क्या है, दुआ करेंगे, और फिर दिनचर्या में लगेंगे, और उस हिसाब से काम करेंगे आप। दिनचर्या में मामला इताअत फर्मा बरदारी अल्लाह की, कैसे कम नहीं तोलोगे, हक की गवाही दोगे, झूठ नहीं बोलोगे, जो भी गलत काम है वो ना करते हुए हम अल्लाह की इताअत में लग जाएंगे, 24 घंटे अल्लाह की इबादत में लग जाएंगे। हमारी ज़िंदगी का एक एक फेल गोया की इबादत है, हर काम इबादत में शुमार है हमारा। वो चीज़ कि जब फारिग हो जाओ तो नमाज से फारिग हो जाओ तो फिर इबादत में लग जाओ, ये चीज़ है। गड़बड़ यहीं पर ही होती, वहाँ पर भी कि फरिश्ता ऊपर से आता, सूरह नहल में गालिबन भूल रहा हूँ मैं, उसमें वो जो महराज का समझ लेते कि फरिश्ता ऊपर से आया, तो फरिश्ता ऊपर से आता 2 कमान तक क्या गया, ये क्या बतलाते कि नीचे से आप सल्लम गए, वहाँ ऊपर गए, महराज यानी ऊपर है, हालांकि ऊपर से नीचे फ्लो है कि फरिश्ता नीचे आ रहा है। बस जब आप सब फारिग हो तो इबादत में मशगूल हो जाओ। क्या है कि जब हम कोई चीज़ को उल्टा समझते तो फिर सफ़र भी उल्टा हो जाता है। बॉम्बे से अगर गोवा जा रहे हैं हम, तो बॉम्बे से गोवा समझना चाहिए, गोवा से बॉम्बे समझेंगे तो पूरा सफ़र ही उल्टा दिखाई देगा।
जाने के बदले आना शुरू हो जाएगा कि गाड़ी में बैठे और वहाँ से उल्टे इधर ही आगे घूम के, जैसा होता ना कोई शख्स ले जाता किसी को, चलो भाई तुम्हारे को रोजी रोटी कमाने दुबई ले जाता हूँ मैं तुम्हारे को, लाता झांसे में, बड़े पैसे देते उसको हज़ारों रुपए के, चलो दुबई जाएंगे कमाएंगे, ले जाता एक प्लेन में, ले जाके मुंबई के किनारे पे छोड़ देता, वहाँ पर ऐसे उतरते, ऐसा समझते वो पैसे पूरे लूट के लेके चले जाता, और उतरते बाकायदा बस है कहानी मिलती है इसी, वो समझते कि हम दुबई आ गए, और वो कश्ती छोड़ के चले जाता वो जहाज़, पैसे सारे कई लोगों के लूट लेता, उतरते बाकायदा दूसरे किनारे पर दूर ले आके छोड़ देता, सलाम करते अस्सलाम वालेकुम दुबई, समझते दुबई आए। जब लोगों से पूछते, उस जहाज़ वाले से पूछते तो बोले हमारी टिकट हुई थी, वहाँ की टिकट हुई थी, ये इलाके से दूसरे इलाके की तरफ उसने टिकट का पेमेंट किया, दुबई हुई थोड़ी है ये, वो चीज़ यानी उल्टा कोई चीज़ को समझना। जब हम कोई चीज़ को उल्टा समझेंगे तो फिर सफ़र भी उल्टा हो जाएगा, हमारा मकसद भी हमारा फौत होकर रह जाएगा, किसी चीज़ को गलत अंदाज से समझने में मकसद फौत हो जाएगा। उसी लाइन से समझेंगे जिस लाइन से अल्लाह ने फरमाया, बस जब आप सब फारिग हो तो इबादत में मशगूल हो जाओ, इससे नमाज से, जब जब हम नमाज से फारिग होंगे तो फिर हम इबादत में लगेंगे, हम दिनचर्या इबादत, अल्लाह की फरमा बरदारी इताअत, वो चीज़ है। उससे फारिग होकर नमाज में नहीं, नमाज से फारिग हो के इधर वो चीज़, और अपने रब की तरफ दिल लगाओ। फिर किसके तरफ दिल लगाओ? अपने रब की तरफ, कि हमने दुआ मांगे, नमाज पढ़े तो रब की तरफ दिल लगाओ, सही तोलो, झूठ मत बोलो, अपने औलाद के लिए नेक ज़राओं से कमाओ, औलाद के भी हक़ समझो, रिश्तेदारों के भी हक़ समझो, दोस्तों के भी हक़ समझो, मिस्किन का भी हक़ समझो, मुसाफिर का भी हक़ समझो, सवारी वाली का, सवाल करने वाले का सवाल पूरा करो, उसकी झिड़कनी मत दो, नहीं तो तहकीक कर रहे हो उससे, और अपने रब की तरफ दिल लगा, जैसा अल्लाह ने बताया कुरान में, जैसी इंस्ट्रक्शन कुरान में अल्लाह ने दिया, एज़ पर कुरान इंस्ट्रक्शन, एज़ पर अल्लाह इंस्ट्रक्शन, अल्लाह की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी का एक एक अमल करने वाले हम बन जाए, वो चीज़ अल्लाह यहाँ पर बयान कर रहा है। अब वो कब बनेंगे? जब हम कुरान को समझ के पढ़ेंगे तो फिर वो अमल करने वाले बनेंगे हम। एक लेटर होता है, किसी ने हमको बस पढ़ाया, रोज़ पढ़ के सुना रहा है वो लेटर, वो इंग्लिश में, हमारे बच्चे का रोज़ पढ़ के सुन रहे हैं हम, और उसको चूम रहे, चाट रहे, रख दे रहे अतर के में डुबा के, वो शख्स रोज़ पढ़ के सुना रहा है वो लेटर। बाद में वो शख्स कहीं बाहर गाँव चले गया, फिर दूसरा कोई शख्स आया, उसको अरे भाई बड़ी सुकून मिलता मेरे को, बच्चे का लेटर इंग्लिश का पढ़ के सुनाओ, उसने पढ़ के सुनाया वो लेटर को, उस ख़त को, अब फिर हमने उससे लिए वापस, अरे बहुत अच्छा लगा, मुझे सुकून मिलता, मेरे बच्चे का लेटर, विदेश में मेरा बच्चा अमेरिका में है, मैं रोज़ पढ़ता तो मेरे को तसल्ली सुकून मिलती है। वो लेके वो रखने को लगा झोपड़ी के एक छोटी सी पेटी के अंदर, उसने बोला अरे भाई नहीं बस हो गया, जाओ आप कल और पढ़ देना मेरे को, आपका बहुत धन्यवाद शुक्रिया। अरे भाई ये समझो, ये इंग्लिश में पढ़ा मैंने, इसमें क्या है, इसके मीनिंग तो समझो। तो फिर उसने मीनिंग बताया उसका लेटर का, कि आपका बच्चा बता रहा है कि उसने बैंक में आपके लिए 25 लाख रुपए डाला फलानी बैंक में, वो पोस्ट ऑफिस में इतने पैसे डाला, और अम्मी को जो बीमारी थी वो बीमारी का इलाज अमेरिका से उसने दवाई भेजा जो पोस्ट ऑफिस में है, महीने भर से आप इसको बस लेटर को चूम रहे, चाट रहे बस। अरे ऐसा है क्या? और आप झोपड़ी में रह रहे हैं, लाखों रुपए आपका जमा है, आपके बच्चे ने डाल दिया वहाँ से अमेरिका से। तो फिर वो जो पहला वाला लेटर हमको सुनाता था रोज़ इंग्लिश में बड़े चाव से, प्रोनाउंसिएशन के साथ में, कॉन्स्ट्रक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा इतरा इतरा के हमको जेर ज़बर के साथ में सुनाता था इंग्लिश का लेटर, और हम बड़े शौक़ से सुनते थे। और सुनाने के पहले बोलता था अब मैं आ गया, लेटर सुनाता हूँ, अगरबत्ती लगाओ, आप अगरबत्ती की धुन खुशबू महक रही है, सुन रहे लेटर उसका। फिर चाय पिलाते थे उसको, नाश्ता कराते थे। तो फिर क्या करा पाएगा वो यार, वो कितना बदमाश शख्स था, बावजूद उसके कि उसको सब कुछ मालूम था, ये नहीं मालूम था तो बोल देना था कि लेटर का ये तकाज़ा है कि हम समझे। तो फिर वो बदमाश साबित होगा, और ये मामूली इंसान जिसको इंग्लिश आती थी, भले वो पंक्चर बनाने वाला था, हमाल था, लेकिन इंग्लिश आती थी उसको, उसने हक अदा किया उसका लेटर का उसने हक अदा किया कि उसकी मीनिंग भी समझाया। फिर वो बुज़ुर्ग गए अपना जाके पैसे लाए, 25 लाख, घर बन रहा है, ये वो, सारी ज़िंदगी फिर शान से गुजर। तो पहले वाले ने क्या किया, हक तो यूँ है कि हक अदा ना हो, हक अदा नहीं किया। तो अल्लाह क्या चाहता कि अल्लाह से डरो ऐसा जैसे उससे डरने का हक है, कुरान पढ़ो ऐसा जैसा कुरान पढ़ने का हक है,
ایک ایک آیت کو سمجھنے والے بنے ہم، نہ کہ عربی متن کے ساتھ میں اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھ لیں کہ بس اتنے بار پڑھیں گے قرآن اور مردوں کو بخشائیں گے، بس قرآن کو چومیں گے، چاٹیں گے، رکھ دیں گے۔ ارے قرآن میں کیا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے ہم۔ حدیث موجود ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک شخص جو 100 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، نوافل نماز، اور ایک شخص جو ایک آیت پڑھتا اور اس کو غور و تدبر کرتا، تو اس کو 100 نفل سے زائد، 100 نفل سے زیادہ ثواب اجر ہے اس کو ایک آیت پر غور و تدبر کرنے کا۔ اب یہ رمضان میں ہم سوچتے تراویح ہونا، تراویح ہونا، تراویح پڑھے جانا، بڑا دل ہمارا یہ ہوتا افسوس میں، ارے بھائی تراویح ہونا، تراویح ہے یا نہیں وہ تو سب بات کی بات ہے، تراویح فرض بھی نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھنا تو فرض ہے بھائی۔ اب پڑھا کسی نے تو سننا فرض ہے۔ جب رمضان مہینے میں کوئی درس دے رہا ہے ریگولر، 2 3 درس آپ تک کے آ رہا ہے قرآن کے، اور ایک ایک آیت کھول کھول کے بیان ہو رہی ہے، تو کیا آپ کا فرض عائد نہیں ہوتا کہ آپ روز اس یوٹیوب پر درس سنیں، اور درس سننے کے بعد میں وہ آیتیں پڑھیں، آپ اس کو بھی غور و تدبر کریں، وہ بھی ضرور ہے۔ سورہ فرقان میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے کہ وہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گھستے ہماری آیتوں میں، اس پر غور و تدبر کرتے۔ تو جو میں درس آپ کو دوں، درس قرآن، تو آپ خود بھی پڑھیں، اس پر غور و تدبر کریں، پوچھیں ایک دوسروں سے کہ واقعی میں یہ جو فلاں آیات، یہ جو فلانا سورہ ہوا، اس سورے کی یہ آیتیں جو ہم تک کے آئی ہمارے سامنے، تو اس میں یہ گہرائی ہے کہ نہیں؟ یہ جو شخص جو کہہ رہا ہے وہ گہرائی ہے کہ نہیں اس میں؟ کہ بس اوپری اوپری سطح سے ہم کو بتا دیا جاتا ہے کہ بس اوپر اوپر کے مسلمان بن جاؤ، اور ہم بس اس میں خوش ہیں بھائی، اوپری اوپری سطح میں۔ کیسا کہ اللہ چاہتا فطری دین، فطری دین کیا ہے کہ اوپری اوپری دین نہیں ہے، کہ جیسا ایک کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی دوسری دھات ہے، اس پر ہم نے سونے کی پالش دے دی ہے تو وہ پالش نکل جاتی ہے اس کی۔ فطرت تو یہ ہونا کہ گولڈ جیسا اندر سے بنتے ہوئے آنے کو نہ، انسان نے مادے سے بننا، نہ کہ اوپری طور پہ دور دور تک کے چلے جاتے ہم، ہماری داڑھی بن جاتی، بالکل جسم کی وضع قطع لباس کی ہو جاتی، جبہ یہ وہ، ایسا لگتا کہ جیسا بڑا بہت معتبر شخصیت ہو گئے ہم، لیکن اندرون بن نہیں پاتا ہمارا، کیونکہ فطرت سے ہٹ کر ہم پر محنت ہوتی ہے۔ محنت ہونا چاہیے فطرت کے ساتھ میں۔ اب فطرت کیا ہے؟ ایک ٹماٹر کیسا کب لال ہوتا؟ جب اندر سے پکتے ہوئے آتا اور پھر لال ہوتا وہ ٹماٹر۔ سیب کب لال ہوتا؟ اندر سے پکتے ہوئے آتا اور پھر اوپر لال ہوتا۔ ہم جب دیکھتے ہیں نا لال سیب، ہاں یہ سیب پکا ہوا ہے، یہ ٹماٹر پکا ہوا ہے، کیونکہ اندر سے پکتے ہوئے آتا، لیکن ہمارے ہم پر پریکٹس کیسی ہو جاتی کہ ہم کو اوپر سے پکایا جاتا، فطرت سے ہٹ کے لباس آ جائے گا، یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، لیکن ہم اندرون ہمارا بن نہیں پاتا۔ تو پھر کیا ہوتا؟ وہ اوپر کی پالش، پیتل پہ سونے کی پالش لگا دیے تو پھر سونا زیادہ دن رہے گا کہ وہ پالش نکل جاتی، اور پھر پیتل دکھائی دیتا، پتہ چلتا ہے یہ تو پیتل کی انگوٹھی ہے بابو صاحب، اتنے دن ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سونے کی انگوٹھی ہے، آپ تو ہم سونے کی سمجھ رہے تھے ہم۔ ارے بھائی میں نے بھی سونے کی سمجھا تھا، کسی نے گفٹ دیا تھا میرے کو، مگر یہ تو پالش والی نکلی۔ وہ ہے کوشش یہ کرنا کہ ہم فطری دین اندرون بنائے ہمارا، اور پھر وہ بھی کہ بھائی جب وہ پالش نکل جاتی تو بولے بھی جاتا، ارے بیٹری کو ریچارج کرنے لے جانا پڑتا، یعنی ہماری نیت ہی وہ رہتی کہ جس نیت سے جاتے ہم کہ بس پالش مار رہا ہے تو پالش نکلتے جا رہی، بیٹری چارج کر رہا ہے بیٹری ڈاؤن ہوتی جا رہی، بیٹری چارج ڈاؤن ہوتی۔ اگر ہم قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہے اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کریں تو بیٹری کیا ہم چارج ہی چارج ہوتے رہیں گے، اترنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان بس کیسا رہتا کہ تھوڑا بھی کم ہو تو پھر بن جاتا، کوئی بے ضرورت ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جہاں ضرورت ہے تو بالکل جائیں گے ہم، کوئی دوسری کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، قرآن سے ساری چیز مل جاتی، کیونکہ قرآن میں آیت ہے، کوئی ایسی گیلی چیز، گیلی سوکھی چیز نہیں جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا ہو، یہ چیزیں بھی ہم کو ملتی، اس پر ہم نے غور و تدبر کرنا چاہیے۔ تو فطرت سے ہم فطری طور پر ہم ہمارے ایمان کو بنائیں، فطری طور پر ہم ہماری وہ کریں کہ جیسا اندر سے پکتے ہوئے آتا ٹماٹر، جیسا سیب کوئی بھی پھل اندر سے پکتے آتا تو ہم اندرون بنائے ہمارا، پھر باہر چیز نکھر کے آئے، نہ کہ باہر سے بن جائے ہم اور اندرون خالی رہے فطرت سے ہٹ کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت، یہاں پہ وہی چیز آئی ہے کہ اپنے رب کی طرف دل لگا لو، کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف دل لگا لو، یعنی قرآن کی طرف اپنا دل لگا لو،
اور اندرون سے بنانے والے بنے. باہر سے بنتے ہوئے اندر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں, اندر سے بنتے ہوئے آؤ. اب بعد میں وضع قطع جو بھی اسلامی رخ ہے آٹومیٹک سامنے آئے گا, پھر وہ ہمیشہ باقی رہے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے, ایک ایک آیت کو سمجھنے, ایک ایک آیت پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مانی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.